علیکم، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں جنوبی ایشیا کے ایک ایسے ملک میں جہاں صدیوں سے پہاڑوں کی خاموشی میں امن کی گونج سنائی دیتی تھی، لیکن اب وہی پہاڑ عوام کے نعروں سے گونج اٹھے ہیں۔ یہ ہے نیپال، ایک چھوٹا سا مگر غیر معمولی ملک جو آج اپنی تاریخ کے سب سے بڑے انقلاب سے گزر رہا ہے۔ یہ انقلاب کسی ایک شخص کی قیادت نہیں بلکہ ایک پوری نسل کی بیداری کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ نسل ہے دنیا جنریشنز کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو 2000 کے بعد پیدا ہوئے، ڈیجیٹل دور میں پلے بڑھے اور آج اپنی مستقبل کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ناظرین، نیپال کا یہ انقلاب اچانک نہیں آیا۔ یہ برسوں کے دکھ، محرومیوں اور کرپشن کے خلاف ایک لاوا تھا جو آخر پھٹ پڑا۔ 4 ستمبر کو جب دارالحکومت کھٹمنڈو کی سڑکوں پر نوجوان نکلے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چند دنوں میں پورا ملک آگ میں جل اٹھے گا۔ احتجاج شروع ہوا، نعرے بلند ہوئے اور پھر وہ منظر دیکھنے کو ملا جو کبھی نیپال جیسے پرامن ملک نے نہ دیکھا تھا۔ لوگ سیاستدانوں کے گھروں میں گھس گئے، فائلیں جل گئی، تصویریں اتار دی گئی اور جو کچھ ہاتھ آیا وہ غصے کی آگ میں وہ جل گیا۔ وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے استعفیٰ دے دیا اور کچھ اطلاعات کے مطابق وہ ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کھٹمنڈو کی سڑکوں پر فوج گشت کر رہی تھی لیکن عوام کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا۔ ناظرین، اس انقلاب کی ایک بڑی وجہ صرف کرپشن نہیں تھی بلکہ وہ پابندی تھی جو ملک نے سوشل میڈیا پر عائد کی۔ جب کچھ سیاستدانوں کے بچوں کی عیاشیوں کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو حکومت نے ان پلیٹ فارمز پر ہی پابندی لگا دی، لیکن یہی غلطی ان کے اقتدار کے تابوت میں آخر کیل ثابت ہوئی۔ کیوں نہ کہ نیپال کی نوجوان نسل جو اپنے خیالات، روزگار، آواز جب سوشل میڈیا سے وابستہ رکھتی ہے، اچانک اندھیرے میں دھکیل دی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لاکھوں نوجوان سڑکوں پر نکل آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے نیپال ایک میدان جنگ بن گیا۔ ناظرین اکرام، نیپال کبھی جنگی ملک نہیں رہا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں لوگ اپنی سادگی، محنت، مہمان نوازی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہاں کے پہاڑوں کی خاموشی میں صدیوں کی عبادتیں گونجتی ہیں، لیکن آج انہی پہاڑوں کے دامن میں گولیاں چل رہی ہیں۔ عوام اب کہہ چکی ہے کہ وہ مزید خاموش نہیں رہے گی۔ یہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ امید اور غصہ دونوں ہیں۔ نیپال کی فوج نے مذاکرات کی کوشش کی لیکن عوام نے کہا اب بات چیت نہیں، حساب چاہیے۔ کرپٹ حکمرانوں کا انجام ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ جب عوام جاگ جائے تو تخت ہل جاتے ہیں اور محلات کی دیواریں خود گواہی دینے لگتی ہیں کہ آج نیپال بغیر حکومت کے چل رہا ہے، لیکن شاید پہلی بار اس عوام کو خود کو آزاد محسوس کر رہے ہیں۔ چلیے ناظرین، اب سیاست سے نکل کر چلتے ہیں اس ملک کے خوبصورت چہرے کی طرف۔ کیوں نہ کہ نیپال صرف بغاوت کا نہیں بلکہ فطرت کی حسین داستانوں کا بھی ملک ہے۔ یہ ملک جنوبی ایشیا کا ایک پہاڑی جنت ہے، چین اور بھارت کے درمیان واقع لیکن کسی کا غلام نہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جس پر دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ موجود ہے۔ دنیا بھر سے کوہ پیما یہاں آتے ہیں اور برف سے ڈھکے پہاڑوں کو چھونے کا خواب سچ کرتے ہیں۔ نیپال کا کل رقبہ تقریباً 1,47,000 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے۔ یہ دنیا کے لحاظ سے 93 نمبر کا ایک ملک ہے رقبے میں، لیکن دلوں میں یہ پہلا مقام رکھتا ہے۔ یہاں کی قومی زبان نیپال ہے لیکن لوگ ہندی اور اردو کو بھی اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ پاکستانی سیاح یہاں بہت عزت سے دیکھے جاتے ہیں، بلکہ بہت سے پاکستانیوں نے نیپالی لڑکیوں سے شادیاں بھی کی ہیں۔
یہ اس ملک کی محبت اور کشادہ دلی کا ثبوت ہے۔ نیپال میں سب سے زیادہ لوگ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ مسلمان آبادی کا تقریباً 5% ہے۔ یہاں کا دارالحکومت کھٹمنڈو ایک جدید مگر روحانی شہر ہے، جہاں صدیوں پرانے مندر، پرانے بادشاہوں کے محلات اور دنیا کے خوبصورت ترین دربار اسکوائرز موجود ہیں۔ یہ شہر پہاڑوں کے درمیان ایسے لگتا ہے جیسے فطرت نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہو۔ نیپال کا جھنڈا بھی دنیا میں منفرد ہے، 2 مثلثوں پر مشتمل جو ہمالیہ کی 2 بلند چوٹیوں کی علامت ہے۔ یہ دنیا کا واحد جھنڈا ہے جو چوکور نہیں۔ ناظرین، نیپال کا نیا سال 13 اپریل کو منایا جاتا ہے، نہ کہ 1 جنوری کو۔ اس دن پورا ملک جشن مناتا ہے، گھروں پر چراغاں ہوتی ہیں، ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں اور ہر زبان پر ایک ہی دعا، نئے سال میں خوشحالی آئے۔ یہ ملک کبھی کسی کے قبضے میں نہیں آیا، اسی لیے یہاں آزادی کا دن نہیں منایا جاتا، کیوں نہ کہ نیپال ہمیشہ سے آزاد رہا ہے۔ اگر آپ نیپال جانا چاہتے ہیں تو پاکستانی شہری آسانی سے ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ تقریباً 10 سے 20 ہزار روپے میں ویزا مل جاتا ہے، مگر آپ کھٹمنڈو کے خوبصورت ایئرپورٹ پر لینڈ کریں، جہاں پہاڑوں کے درمیان سے اڑتا جہاز ایسے لگتا ہے جیسے کسی جنت میں اتر رہا ہو۔ یہاں کے لوگ چاول، دال، فش کڑی، نوڈلز، سبزیوں کے پکوان بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ کو یہ کھانے 5 ستارہ ہوٹلوں سے لے کر چھوٹی گلیوں کے ڈھابوں تک ہر جگہ مل جائیں گے، اور یقین مانیے ان کے ذائقے میں محبت چھپی ہوتی ہے۔ ناظرین، نیپال کے پہاڑ صرف برف سے نہیں ڈھکے، یہ قربانی، جدوجہد اور امید سے بھی ڈھکے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں فطرت مسکراتی ہے اور عوام اپنی قسمت خود لکھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ کرپٹ حکمران شاید بھاگ جائیں، لیکن نیپال کے نوجوان اب جاگ چکے ہیں۔ یہ انقلاب صرف ایک ملک کا نہیں، یہ پورے خطے کے ایک پیغام ہے کہ جب عوام متحد ہو تو پہاڑ بھی جھک جاتے ہیں۔ نیپال ایک ایسا ملک ہے جو ہمالیہ کے دامن میں بسا ہوا ہے، جہاں زمین آسمان کو چھوتی ہے، انسانوں کے دل کی بلندیوں سے بھی زیادہ بلند ہے، لیکن اس وقت نیپال صرف اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ اپنی نوجوان نسل کے بیدار شعور کے لیے بھی دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہاں کی سڑکوں پر گونجتے نعروں میں صرف سیاست کی آواز نہیں بلکہ ایک نئے خواب کی دھڑکن سنائی دیتی ہے، ایک ایسا خواب جس میں انصاف، موقع اور تبدیلی کی امید زندہ ہے۔ ناظرین، نیپال ایک ایسا ملک ہے جو 2 بڑی طاقتوں میں چین اور بھارت کے درمیان واقع ہے، لیکن یہ اپنی خودداری اور شناخت پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرتا۔ یہاں کا دارالحکومت کھٹمنڈو ایک ایسا شہر ہے جو ایک طرف قدیم مندر اور خانقاہ بدھ مت کے چبوترے سنبھالے ہوئے ہے، اور دوسری طرف جدید طرز زندگی کی گہما گہمی لبریز ہے۔ اب جب کھٹمنڈو کی گلیوں میں چلتے ہیں تو لگتا ہے جیسے ماضی اور حال ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں، اور دھوپ میں جھلملاتی اسٹوپا، ہاتھوں سے تراشی ہوئی لکڑی کے دروازے اور سڑک کے کنارے چائے بیچتے مسکراتے چہرے، یہ سب نیپال کی روح کا حصہ ہیں۔ لیکن اسی مسکراہٹ کے پیچھے اس وقت ایک جدوجہد بھی جاری ہے۔ نیپال کے نوجوان سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے مستقبل کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن ان کا ماننا ہے کہ ملک کی سیاست اب نوجوانوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا سے لے کر سڑکوں تک کے مناظر دنیا دیکھ رہی ہے۔ کھٹمنڈو کی فضا میں جب ہزاروں نوجوان ایک ساتھ نعرہ لگاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمالیہ کی گونج بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی ہو۔ ناظرین، یہ احتجاج صرف ایک حکومت کے خلاف نہیں، یہ نظام کے خلاف بغاوت ہے، ایک ایسے نظام کے خلاف جو برسوں سے خوابوں کو وہ کچلتا آیا ہے۔ نوجوان نسل اب کہہ رہی ہے کہ بس بہت ہو گیا۔ وہ نہ بھارت کے دباؤ میں آنا چاہتے ہیں، نہ چین کے اثر میں۔ وہ ایک آزاد، خود مختار اور جدید نیپال چاہتے ہیں، جس کی بنیاد تعلیم، انصاف اور موقع پر ہو۔ لیکن ناظرین، یہ سب کچھ نیپال کی اصل پہچان کا صرف ایک پہلو ہے۔ اس ملک کا دوسرا رخ اتنا خوبصورت ہے کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے۔
اگر آپ پرخراکی وادیوں میں جائیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ کسی جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ نیلے آسمان کے نیچے جھیل فوواق کی چمک، پیچھے انپورنا کی برف پوش چوٹیاں اور دور سے آتی ہوا مندروں کی